چار قسم کی بوڑھوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ ان چار قسم کی بوڑھوں سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے، لہذا قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ بندوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ جس شخص سے اللہ پاک نفرت اور ناپسندگی کا اظہار فرماتا ہے تو پھر ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کے طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کا دردناک عذاب ہوگا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں چار بدبخت لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا نفرت ہے، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت اور رحمت کے بجائے ان کے لیے نفرت اور غم و غصہ رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں ان چار قسم کے بوڑھوں کے علاوہ عام مسلمان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان پر اللہ کی کون کون سی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کس طرح گھر میں موجود بوڑھے افراد تمام گھر والوں کی بخشش مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی مختلف اداروں میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے اندر مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہے، اور ان تمام کیفیات کی ابتدا تراب سے مٹی سے ہوتی ہے۔ پھر یہ مٹی نباتات کے شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے، پھر نطفہ بناتی ہے، پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں مضافہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں پہنائی جاتی ہے اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے جننے کہتے ہیں، اور پھر جب واضح حمل ہو جائے تو اس ولید کہتے ہیں۔ جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضی کہتے ہیں۔ جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فطیم کہتے ہیں۔ جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں۔ آنکھوں کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں۔ چہرے پر سبزہ داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مراقہ کہتے ہیں۔ جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں۔ جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں۔ پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں۔ جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو کہول کہتے ہیں۔ 40 سال کی عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں۔ 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی۔ عمر ڈھلتی ڈھلتی جب موت کے ڈھیلیس پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائے، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، اور ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، مٹی سے اس کی ابتدائی ہوتی ہے، پھر بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو: اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنی بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو عقل اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور وہ 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائے۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جذام اور برص سے محفوظ کر دیتے ہیں۔
جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اسی سال کو یعنی 80 سال کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی احسانات کو لکھتے ہیں، سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کو عمر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر فی الارض زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچ کر عموماً انسان کو قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، یہ قیدی کو طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ایک ارزال عمر تک پہنچ جاتا ہے اس کے تمام و نیک عمل نام اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہ شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے میں پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں چند یہ ہیں، اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، جزام، مرض اور شیطان کے غضب نہ کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت بیش بہا عطا ہے، لیکن ارزال عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارزال ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ اصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں مجھے ارزال عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزال ناکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی، اور جان لیتے ہیں یہ ارزال عمر کیا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں ارزال عمر سے مراد یہ ہے انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کی کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے، 40 سال کی عمر کے بعد ان کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتی ہیں۔ حضرت عطائی نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، سورہ نحل کی آیت میں ارزال کا عمر جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت و کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارزال عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا، میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا، بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فروانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بہت سے کتب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ چار شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، ورنہ انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کے طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ دوستوں، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسم کھانا سامان تجارت کی فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث سے متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کرنے کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں۔ اس لیے بائیں جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو خریدنے والا بائیں کی قسم کھانے کے سبب اسے اپنے قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت میں خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ بکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعظیم میں کمی کرتی ہے، جو کہ توحید کی منافی ہے۔ حدیث کے شرح سے یہ بات ثابت ہے، انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اس پر راضی برضا رہنا چاہیے۔ غیر اسلام ہیلے بہانے کر کے جھوٹے قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹے قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء اکرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے، کبھی مشکل وقت میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس تو کچھ بھی نہیں لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے، میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے۔ یعنی ایک تو فقیر اور کنگال، دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مالدار غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں کرتا، پھر فقیر محتاج کرے جو ہے بھی کبر و برتری کے اسباب سے محروم، گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے یہ احکام الہی خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ خنج ہے۔ نمبر 3،
بوڑھا زانی، دوستوں یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے، اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے زنا کے محرکات عموماً شباب، حرارت غذیہ، قلت معرفت، غلۂ شہوت، ضعیف عقل، کم عمری ہے، اور یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد مقتدر تجربات کے اصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتے ہیں۔ اب اس کی بچی کچھ شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے، لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے وہ ہٹ ڈرمی ہے اور اس کے اندر خشیت الہی ناکام کی کوئی چیز نہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا و خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا مطلق کوئی کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کے تعریف و ستائش کرے گا۔ ایک روایت میں الفاظ بھی ہیں، اور نہ ان کے طرف دیکھے گا اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا مفلس۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ پیارے دوستوں، یہ چوتھا ایسا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اسے حکومتی دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم ستم ڈھائے۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا، معانم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا ڈالا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مغبوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا نیک بندہ ولی بنتا اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے جس کو وہ ہر حال میں انجام دے گا۔ تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، چھونا اور پاؤں کا زنا بدکاری کی جانب جانا، جبکہ دل کا زنا خواہش تمنا ہے اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ۔ پیارے دوستوں، مذکورہ بالا حدیث کے روشنی میں محدثین اکرام نے زنا کے دو اقسام بیان کی ہے۔ زنا کی پہلی قسم جو بیان کی گئی ہے وہ ہے فعلی زنا، یعنی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی عمل کرنا فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند ایک مزید صورتیں ہیں، یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محرم سے زنا، اجنبی زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا، لہٰذا ان صورتوں میں زنا کرنے والا شخص مردوں عورتوں کا اگر شادی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہانی شرعیہ کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائے گا۔ زنا کی دوسری قسم ہے مجازی زنا۔ جان لیجیے فعلاً یعنی عملاً زنا نہیں ہے، لیکن زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ علماء اکرام نے زنا مجازی کے 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم زنا العین ہے، اس کا مطلب ہے نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا۔ نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا، اس کو آنکھوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ زنا مجازی کی دوسری قسم زنا الاذن والسمع ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے بعد سے شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کے بعد شہوت سے سننا زنا الاذن و سمع کہلاتا ہے، اور اسے کانوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی تیسری قسم زنا اللسان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے ساتھ شہوت والی غلط بات کرنا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اور اس مزاجی زنا کی قسم کو زبان کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔
مجازی زنا کی چوتھی قسم ہے زنا الارکان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا، یہ ہاتھ پاؤں کا زنا بھی کہلاتا ہے۔ جبکہ مزاجی زنا کی پانچویں قسم زنا الکفر بالقلب ہے، یعنی نامحرم مرد کا دل دماغ میں نامحرم عورت کے بارے میں غلط خیال لانا، اسی طرح نامحرم عورت کا دل دماغ میں نامحرم مرد کے بارے میں غلط خیال لانا، اسے دل دماغ کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجیے آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مزاجی زنا بہت عام ہو چکا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ مزاجی زنا کی صورت میں انسان گناہ گار ہوتا ہے، اس گناہ کا کفارہ صرف توبہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی غضب کا سبب ہے۔ نیکی کی بات سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ